یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے۔ اور پھر ایک ایک کو، مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک ایک کو اللہ کھڑا کرے گا۔ اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا۔ اعطیتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت، سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا، دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان محشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے۔ تولو، جھوٹ سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا، ہو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہو، یہ نعرہ ہے، ہو، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہو۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا بڑے خوبصورت انداز ہے، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کیوں ہے؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ، ہاں، یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہم، جب ہو، خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کے، ہو، پیپر ہاتھ میں، تو ایسے کہے گا، ہو، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو۔ وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا۔ اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، مزے کی زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، اس میں کھانا پینا مبارک ہو، کھاؤ پیو، نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج اس کا صلہ اپنے رب سے لے لو، جاؤ کھاؤ پیو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ اور انگور مہنگا ہوتا ہے، عرب میں ہوتا نہیں تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ کم عنقود واحد، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک کوہ ایک مہینہ اڑتا رہے، مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک کوہ ایک مہینہ اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سستائے نہ بیٹھے نہ سست پڑے، تیز رفتاری میں مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ فیصلہ آباد میں ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، بہت نیک، میرا آپریشن بھی کیا انہوں نے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو ایک دن میں نے ایسے جنت بیان کی، تو اگلے دن میرا ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگے مولانا صاحب کیسی ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں، ایک گچھا اتنا، یہ کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ میں نے کہا جنت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرتے ہیں جو دیکھی جا چکی ہے، میں نے کہا یہ ہماری زمین جس گلیکسی میں ہے، گلیکسی کیا کشاں، ہمارا سولر سسٹم یعنی ہمارا سورج کا جو سسٹم ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے
کوئی 9.5 ارب میل تک. آخری جو ستارہ ہے ہمارا وہ پلوٹو ہے، تو پلوٹو تک سورج کی روشنی جاتی، آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج ہیں. تو ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے 9.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو یہ ہماری زمین بھی ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے. 17 کہکشائیں کٹھی چل رہی ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ہے. آپ کو اندھیری رات میں ایک سفید راستہ نظر آئے گا، ہم اس کہکشاں کا حصہ ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناسا والے کہتے ہیں کہ ان 17 کہکشاؤں میں سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا جائے، روشنی کی رفتار کیا ہے روشنی کی؟ 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہم سفر شروع کریں تو 17 کہکشاؤں سے پار نکلنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے. 20 لاکھ سال چاہیے. اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز یہ آسمان کے نیچے سفر کر رہی ہیں، تو جنت کتنی بڑی ہوگی. کہنے لگے ہون سمجھ آ گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اے زمین آسمان کے اکیلے شہنشاہ، یہ اتنا بڑا مجمع وفد بن کے علماء بھی، طلباء بھی، صالحین بھی، تیرے نام پہ زندگی گزارنے والے بھی، اور یا اللہ چھوٹے بچے بھی بڑے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمارے اس وفد کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھ ہمارے حق میں قبول فرما لے. ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ. یا اللہ ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازے کھول دے، اور قبولیت کی نعمت سے انہیں سرفراز فرما. یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. پوری دھرتی اس وقت تیرے محبوب کی امت آہوں سے اور ان کی فریادوں سے، زمین کا کلیجہ بھی شق ہے، اور سورج چاند تاروں تک بھی ان کی فریادیں پہنچی ہوئی ہیں. میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنے گناہ ہی سبب ہیں. تو رحیم کریم حنان منان ہے، لیکن تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا ہم نے اس کے اڈے قائم کر دیے، تو نے جن چیزوں کو حرام کہا ہم نے اس کے کاروبار چلا دیے. ان چیزوں کو تو نے عزت کا معیار بنایا، وہ ہمارے لیے ذلت بن گئی. جن چیزوں کی طرف تو نے بلایا اس سے ہم باغی ہو گئے. جن چیزوں سے تو نے روکا اس کے ہم کھلم کھلا داعی بن گئے. اے اللہ شرمندہ ہیں، جھولے بھی خالی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہیں. تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل سوال کرتے ہیں. پوری امت پہ کرم فرما یا اللہ، پوری امت پہ کرم فرما یا اللہ.